حق سچ بات کے سامعین السلام علیکم۔ آج جو بات لے کر ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں وہ بات منسوب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز ہند ولی کے نام سے۔ ان کی ذات بہت بلند ہے، اللہ پاک نے انہیں بڑی بلند و بالا شان سے نوازا ہے، بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، سید ذات کے ہیں، آل رسول ہیں، اور پراپر بیعت جو ان کی ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سرکار کے ساتھ ہے جو نیشا پور ایران میں ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ غریب نواز کا جو لقب ہے یہ ان کی شخصیت کے ساتھ اٹیچ ہے پوری طرح سے۔ وہ ایسے ہے جیسے بچپن سے ہی ان میں وہ چیز پائی جاتی تھی۔ اسی کے سلسلے میں یہ حقائق اور یہ جو حق سچ بات میں لے کر آیا ہوں یہ ان کے بچپن سے منسوب ہے۔ جب یہ ینگسٹر تھے، نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے، تو ان کے علاقے میں ایک بڑے بزرگ آ کے ٹھہرے جو واقعتاً بڑی شان والے اللہ کے ولی تھے۔ تو انہوں نے ان کی خدمت کرنی، جانا آنا، یہ وہ کھانے پینے کا خیال کرنا، تو ان سے بڑے خوش ہوئے۔ کچھ دن گزر گئے تو ایک دن فرماتے ہیں کہ معین، جب میں رات کو اپنے حجرے میں چلا جاؤں گا نا عبادت کے لیے، اور جب میں حجرے سے صبح باہر نکلوں گا فجر کی اذان سے پہلے، تو تم نے دروازے کے باہر کھڑے ہونا ہے میرے حجرے کے۔ ایسا پوچھتے ہیں سرکار میں نے کیوں کھڑے ہونا ہے صبح وہاں؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ تم پہ پڑے گی تو تم جنتی ہو جاؤ۔ وہ اتنے خوش ہوئے ایسا ایک بچپنا بھی اور ایک ایسی بڑی عنایت بھی، تو وہ بڑے خوشی سے جسے کہتے ہیں نا وہ بھنگڑا موج میں آ جانا۔ تو بابیرا نے فرمایا بزرگوں نے کہ بیٹا معین، ایک بات کا خیال کرنا، اس بات کو کسی کو بتانا نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں خواجہ پوچھتے ہیں سرکار وہ کیوں؟ تو اللہ کے بندے فرماتے ہیں کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو دوست کی ہو جائے گا۔ سوچ میں پڑ گئے، کہتے اچھا ٹھیک ہے، تو گھر چلے گئے۔ یہ رات کو جب اپنے حجرے میں چلے گئے اللہ کے بندے، اور ساری رات عبادت میں گزار کر جب صبح فجر کی نماز سے پہلے باہر نکلنے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سارے کا سارا علاقے کے لوگ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو تو بہت زیادہ غصہ آ گیا، اتنا غصہ کہ انہوں نے بڑے غصے سے بڑے غضبناک ہو کے خواجہ صاحب کو آواز دی، معین کدھر ہو، سامنے ہو۔ تو وہ پیچھے چھپے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے گھبرائے آگے آئے، سر نیچے کیا ہوا، جی سرکار، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اگر کسی کو بتائے گا تو دوست کی ہو جائے گا؟ تو بڑے پیار سے، بڑے آرام سے، بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار ساری رات میں نے یہی سوچا، اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو میں دوست کی ہو جاؤں گا، لیکن وہ جو آپ کی بات تھی نا کہ میری نگاہ جب تیرے پہ پڑے گی صبح اٹھ کے پہلی تو جنتی ہو جائے گا، میں نے اس کو فوکس کر دیا، میں نے سب کو بلا لیا کہ ان سب پہ آپ کی نگاہ پڑے گی، یہ سارے جنتی ہو جائیں گے۔
تو میرے ایک دوست کی ہونے سے اگر سب کا فائدہ ہوتا ہے تو مجھے منظور۔ ان کا غصہ یہ بات سن کر بالکل رفع ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندے اتنے خوش ہوئے کہ یار یہ چھوٹی سی عمر میں کتنی گہری نظر رکھتا ہے اور کیا ظرف ہے اس کا۔ انہیں سینے سے لگا لیا۔ نے کہا نہیں تو جنتی ہے، تو ٹینشن نہ لے۔ یعنی اتنے پیار سے اور یہ میٹھے بھرے اور محبت بھرے الفاظ بولے انہوں نے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ شخصیات جو بہت بلند و بالا ہوتی ہیں واقعتاً یہ مادر ذات ہی ہوتی ہیں، پیدائشی ہوتی ہیں، ورنہ کون کہتا ہے یہاں کسی کو کچھ پیسے مل جائیں وہ حوالہ نہیں دیتا دوسرے کو۔ یہ اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو دوزکی کروا کے بھی باقی سب کا بھلا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جنت میں چلے جائیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل اور کٹھن راستہ ہے، ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم لوگ بس اپنی ہی خوش گپیوں میں مشغول ہیں اور وقت گزارے جا رہے ہیں جیسے گزر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ موت کے بعد کا جو سفر ہے وہ بہت مشکل ہے۔ سوائے اللہ پاک کے کرم کے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے، وہ سفر آسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کی حق سچ بات کے ساتھ ہمیں جو اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ اب آگے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی حق سچ بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔